السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبیر احمد نے آج خودکشی کر لی اور ابدی نیند سو گیا، مگر آج اس کے گاؤں کے مرد و زن میں سے کوئی بھی چین سے نہیں سو پایا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر ایک سوال تھا کہ اتنا متقی اور پرہیزگار شخص کیسے حرام کی موت چن سکتا ہے۔ اس کی کینسر کی مریض بیٹی نے اس کے کل والدین خواتین کی محفل میں اس سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام عطیہ عبیر تھا۔ وہ کینسر کی مریضہ تھی۔ کینسر چوتھی سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے کر ہسپتال میں رکھنے سے منع کر دیا تھا اور گھر میں وہ موت کی منتظر تھی، مگر اس سے پہلے عزرائیل اس کے والد صاحب کی روح قبض کر کے لے گیا تھا۔ عطیہ عبیر نے والد صاحب کی خودکشی کے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹا ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد صاحب یعنی میرے دادا بیمار ہو کر بستر سے جا لگے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے، تو میری دادی نے بچوں کے پرورش کے لیے کام کاج کرنا شروع کر دیا، مگر میرے والد صاحب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کی ماں کما کر لائے اور وہ کھائیں، لہٰذا انہوں نے تعلیم کو خیر آباد کہا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ وہ دن کو اپنا زمیندارہ کرتے، شام کو قریبی مل میں چلے جاتے اور 8 گھنٹے وہاں مزدوری کرتے۔ یوں ان کی ڈبل آمدن سے گھر میں اخراجات اور بہن بھائیوں کی تعلیم کے بعد بھی بچت ہو جاتی۔ وہ اس بچت سے ہر سال کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا جانور خرید کر رکھ لیتے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جب بہن بھائی جوان ہو کر بڑی کلاسز میں پہنچیں گے تو گھر کے اخراجات کے علاوہ تعلیم کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، لہٰذا ان کی پالیسی کامیاب رہی اور تقریباً 10 سال بعد میرے چچا نے FSC پاس کی تو اس وقت میرے والد صاحب کے پاس 30 کے قریب جانور تھے۔ جانوروں کے دودھ کی آمدن، والد صاحب کی مل کی آمدنی، زمینداری کی طرف سے آنے والی آمدن کی وجہ سے میرے چچا نے مکینیکل انجینئرنگ کے لیے پرائیویٹ طور پر UET لاہور میں داخلہ لے لیا۔ میرے والد صاحب کے اتنے وسائل تھے کہ میرے چچا کی تعلیم کے لیے انہیں نہ تو کوئی جانور بیچنا پڑا اور نہ ہی کہیں سے ادھار لینا پڑا، مگر بعد ازاں میری دونوں پھپھوں نے میڈیکل کی فیلڈ کو چن لیا۔